ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال الله تعالى في مقام آخر. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. हम किस्म की तारीफ़ तस्बीह व तक़दीस अल्लाह खालिक व मालिक के लिए है
جو غفار ہیں، غفور ہیں، رحیم ہیں۔ درود و سلام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ببرکت پر، جنہوں نے یہ ارشاد فرمایا، ان اللہ عز وجل یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار۔ اللہ رب العزت رات کے پچھلے پہر اپنے ہاتھ کو پھیلاتے ہیں، اس لیے کوئی خطا کار، کوئی معصیت کرنے والا، کوئی گناہ کرنے والا اس کو سوچ آئے کہ میرا رب ہے، میں اس سے معافی مانگوں، حتیٰ کہ سورج طلوع ہونے تک اللہ رب العزت انتظار کرتے ہیں کہ مجھ سے معافی مانگنے والا کوئی معافی مانگے، میں اس کو معاف کر دوں۔ محترم سامعین حضرات، آج کی مختصر گفتگو کے اندر آپ سنیں گے توبہ کی شرائط، توبہ کی فضیلت کو۔ سب سے پہلے جانیے کہ توبہ ہے کیا۔ توبہ کا مطلب ہے رجوع کرنا، اور اس کو توبہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان دن بھر خطائیں کرتا ہے، رات کی تاریکی میں ظلم اور زیادتی اور بغاوت کرتا ہے، جرم کی دنیا کا یہ بے تاج بادشاہ ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی اس کو ٹوکنے والا نہیں۔ اب اس کو کوئی خیال آتا ہے، اس کے دل میں چاہت آتی ہے کہ میں نے اپنے رب کو منہ دکھانا ہے، قیامت قائم ہونے والی ہے، حساب و کتاب ہونا ہے، میں کیا کروں گا؟ تو یہ اپنے رب کی طرف واپس پلٹتا ہے۔ اس کا یہ پلٹنا، رجوع کرنا اور گناہوں کو ترک کرنا توبہ کہلاتا ہے۔ اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رب کی جانب دن اور رات پلٹنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ کیوں؟ بتقاضۂ بشریت ہر انسان خطا کا پتلا ہے۔ کوئی بھی ماں سوائے انبیاء کے کوئی ایسا حضرت انسان نہیں جس سے خطا نہ ہوتی ہو۔ انسان کی طبیعت میں خطا رکھی ہے، یہ طبعاً خطا کار ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی انس بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی کی 2049 نمبر روایت، کل ابن آدم خطاء، بنی آدم، آدم کا بیٹا خطا کار ہے، اور ان خطا کاروں میں بہترین وہ ہے التوابون، جو توبہ کرنے والا ہے، جو معافی مانگنے والا ہے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انسان کمزور ہے، انسان کمزور ہے، انسان کے بس کی بات نہیں، کمزوریاں ہو جاتی ہیں، عیب ہو جاتے ہیں، جرم ہو جاتے ہیں۔ جرم ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہاں گناہ کر کے گناہ کا احساس ہو جائے، گناہ کر کے انسان کو ندامت ہو جائے، گناہ کر کے انسان کو پریشانی لاحق ہو جائے، انسان آنسو بہا دے، اللہ رب العزت کا یہ محبوب ترین بندہ بن سکتا ہے۔ صدق دل سے توبہ کرے، اور اس توبہ کو عربی زبان میں التوبۃ الصحیحہ، وہ توبہ کہا جاتا ہے جو صحیح توبہ ہے، جو صدق دل سے خالص نیت سے کی جاتی ہے۔ مالک ارض و سما اسی توبہ کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں،
یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے اہل ایمان، اے ایمان والو، توبہ کرو، رب کی جانب پلٹ آؤ، رجوع کر لو، رب کا دروازہ کھٹکھٹا لو، اس کے سامنے اپنے آنسوؤں کو بہا لو، اس کے سامنے گڑ گڑا کر عاجزی اور تضرع کے ساتھ اس کو منا لو، توبۃ نصوحا، یہ توبہ پختہ کر لو۔ قریب ہے کہ میرا رب اتنا کریم ہے، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، تمہاری سیئات کو، تمہارے گناہوں کو، تمہارے کالے کرتوتوں کو معاف کر دے۔ جتنا تیرا رجوع اللہ کی جانب سچا ہوگا، اخلاص پہ مبنی ہوگا، میرا مالک ان خطاؤں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ میرا مالک غفور ہے، وہ رحیم ہے، وہ تواب ہے، وہ رحیم ہے۔ وہ تو کہہ رہا ہے کہ انسان مایوس نہ ہو، میں گناہوں کو بھی معاف کرنے پہ قادر ہوں، میں گناہوں کو نیکیوں میں پلٹنے والا ہوں، بدلنے والا ہوں، اس کو بدل کر تجھے اپنی جنت کا مہمان بنانے والا ہوں۔ اس دن رسوائی نہیں ہوگی۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں التوبۃ واجبۃ من کل ذنب، دنیا میں چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہو، بڑے سے بڑا گناہ ہو، چھوٹے سے چھوٹی بغاوت ہو، بڑی سے بڑی بغاوت ہو، ہر جرم پہ، ہر گناہ پہ انسان کو توبہ کرنا اس پہ فرض ہے۔ کیوں فرض ہے؟ جس رب نے نماز فرض کی ہے، جس رب نے زکوٰۃ فرض کی ہے، جس رب نے روزہ فرض کیا ہے، جس رب نے ہم پہ عبادت کو فرض کیا ہے، اسی رب نے ہمیں توبہ، ہمارے اوپر توبہ کو فرض کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ فرض ہے ہر گناہ گار پہ، ہر انسان پہ۔ توبہ جو ہے یہ بہترین عبادت ہے، جس طرح نماز عبادت ہے، رب کی جانب پلٹنا، اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا، اپنی آنکھوں کو جھکا کر مجرم کی طرح اس سے معافی مانگنا، یہ بہترین عبادت ہے۔ بلکہ میں یوں کہوں تو بے جانا ہوگا، توبہ کرنا شیوہ پیغمبری ہے۔ جتنے بھی نبی آئے ہیں، اس کائنات میں جتنے رسول آئے ہیں، وہ معصوم عن الخطا تھے، لیکن پھر بھی وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں معاف کر لے، اس لیے کہ ہم تیرا شکریہ ادا کر رہے ہیں، تو اللہ ہمیں قبول کر لے۔ توبہ کرنا شیوہ پیغمبری ہے۔ سب سے پہلے ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے توبہ کرنے کا طریقہ اور سلیقہ دیا۔ کتنے سال روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے اس شیطان کے ورغلانے پہ، اور اس کے وسوسے میں آ کر، اس کے جال میں پھنس کر جب وہ نیچے آتے ہیں، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، ہم نے آدم کو سکھلائے تھے، استاد اللہ ہیں، سکھانے والے اللہ ہیں، وہ توبہ قبول کرنے والے تواب رب ہیں۔ آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات سکھائے جاتے ہیں، ان کلمات کو کہو، تیرا رب تیری توبہ کو قبول کرے گا۔ وہ کون سے مبارک کلمات تھے جو ہمارے باپ آدم علیہ السلام نے کہے تھے؟ اللہ رب العزت نے ان کی صدا اور ردا کو سنا تھا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ سورہ اعراف کی آیت ہے، 8ویں پارے میں موجود ہے۔ مجھے اور آپ کو چاہیے، ہم تو پل پل پہ خطائیں کرنے والے ہیں، ہر پل پہ خطائیں کرنے والے ہیں، ہر دن ہر رات خطاؤں میں مبتلا ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا کے اس ترانے کو زبان پہ لائیں، صبح و شام لائیں۔ توبہ کیجئے ہر گناہ سے۔
میں یوں کہوں تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. جھوٹ پہ توبہ کیجئے، غیبت پہ توبہ کیجئے، چغلی پہ توبہ کیجئے. جن لوگوں کی بیٹیاں بے پرد ہیں ان کو پردہ کروا کر توبہ کیجئے بے پردگی سے. بے حیائی کے دن سے توبہ کیجئے، فحش ویڈیوز سے توبہ کیجئے. زندگی میں کتنی نمازیں رہ گئی ہیں، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے. کتنے دن رات میں بغاوتیں کی ہیں، اللہ مجھے معاف کر دے. کتنی تنہائی میں، تاریکی میں اور لوگوں سے چھپ کر میں نے گناہ کیے، اللہ مجھے معاف کر دے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. حضرات، کون نہیں جانتا کہ میں کون سا گناہ کر رہا ہوں؟ ہر ایک جانتا ہے. کون نہیں جانتا کہ میں یہ جرم کر رہا ہوں؟ ہر ایک جانتا ہے. اس کو بڑا پتا ہے کہ میں مجرم ہوں. موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک ایسا باغی جس نے 40 سال اللہ کی نافرمانی کی ہے. موسیٰ کلیم اللہ اپنی قوم کو لے کر باہر ویرانے میں آتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اللہ بارش نازل کر دے، تو نے اپنی نعمتوں کو چھین لیا ہے. جب بندہ گناہ کرتا ہے تو رب اپنی نعمتوں کو چھین لیتا ہے. جب بندہ توبہ کرتا ہے تو بندے کو رب نعمتوں سے مالا مال کر دیتے ہیں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو کہا جاتا ہے، پیغمبر موسیٰ، تیری مجلس میں ایک ایسا باغی بیٹھا ہے جس نے 40 سال میری بغاوت کی ہے، اس وجہ سے بارش نہیں آ رہی. موسیٰ کلیم اللہ نے کہا وہ اٹھ جائے، جو بغاوت کرنے والا ہے، جو میرے رب کو ناراض کرنے والا جلالی طبیعت کے موسیٰ کلیم اللہ اب بیٹھے بیٹھے دل میں نادم ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے. یہ توبہ کا طریقہ ہے. اللہ، میں آج تیرے سامنے ہاتھ بن کر اس مجلس میں نہ رات ہے نہ دن ہے، اس مجلس میں اسی وقت ہی عزم کر رہا ہوں، عزم بھی مصمم کر رہا ہوں. ارادہ میرا پختہ ہے کہ جتنے سال میں نے تیری بغاوت کی ہے، تو نے میری باتوں پہ پردے ڈالے رکھا ہے. اللہ، اب بھی 1 گھنٹے کے لیے، 1 منٹ کے لیے پردہ ڈال دے. تیری بڑی مہربانی ہے، تو غفور ہے، تو رحیم ہے. میں عزم کرتا ہوں میں آئندہ کبھی گناہ نہیں کروں گا، تیری نافرمانی نہیں کروں گا، تجھے ناراض نہیں کروں گا. اللہ، تیرے سامنے گڑ گڑاؤں گا، تجھے منا لوں گا. اب ایک مہلت، ایک وقت میسر ہے. اللہ، تو نے تو وعدہ کیا تھا، شیطان نے کہا میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. تو نے اپنی عزت کی قسم کھا کر، تو نے اپنے جلال کی قسم کھا کر تو نے یہ وعدہ کیا تھا بندہ مجھ سے معافی مانگے گا میں معاف کرتا رہوں گا. اللہ، اب وقت ہے، میں رسوا ہو جاؤں گا قوم کے سامنے، مجھے معاف کر دے. کیا انداز تھا، کیا کیفیت تھی، کیا لبو لہجہ تھا، کیا وہ رونا اور گڑ گڑانا تھا، دل ہی دل میں اللہ سے باتیں کرنا اور ہم کلام ہونا تھا. اللہ رب العزت نے بارش ڈالی، اور بارش کا واقعہ تو آپ نے سنا. سننے کی مزے کی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا، اور توبہ کو قبول کیا. موسیٰ کلیم اللہ اٹھے، اللہ پہلے بارش آئی نہیں تھی، اس کی وجہ سے اب بارش آ گئی ہے. کیوں آئی ہے؟ کہا جس کی وجہ سے بارش نہیں آ رہی تھی، اب میں نے اس کی وجہ سے بارش دے دی ہے. وجہ کیا ہے؟ اس نے مجھ سے توبہ کر لی، مجھ سے معافی مانگ لی ہے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. آج بھی توبہ استغفار کر لو. میرا رب بارشیں بھی نازل کرے گا، رحمت کی بارشیں. میرا رب خیر و برکت کو نازل کرے گے. میرا رب تم کو خوشحال کریں گے. آج قوم مجموعی طور پر توبہ کرے. آج کوئی گلی، کوئی محلہ، کوئی شہر، کوئی بستی ایسی نہیں ہے جہاں رب کی بغاوت نہ ہوتی ہو. کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں رب کی نافرمانی نہ ہوتی ہو. کوئی ایسا دن نہیں ہے جس دن میں رب کی بغاوت نہ ہوتی ہو. حضرات، جس وجہ سے میں اور آپ مضطرب ہیں، قلق کا، پریشانیوں کا شکار ہوئے ہیں، بے برکتی ہے، بے سکونی ہے، بے آرامی ہے، آج اللہ سے توبہ کرنے کا ارادہ کر لو. دنیا آخرت کی کامیابی میرا اور آپ کا مقدر بن سکتی ہے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا. مالکی ارض و سما فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اور تم سارے کے سارے توبہ کرو. ایھا المؤمنون، اے ایمان
ایمان والو، ایمان کے دعوے دارو، تم توبہ کرو، لعلکم تفلحون، شاید کہ میں تمہیں کامیاب کر دوں۔ دنیا جہان میں کامیابی انسان کا مقدر بن سکتی ہے اگر بندہ اللہ کی جانب رجوع کرنے والا بن جائے۔ رب تو بڑے پیار اور لاڈ سے انسان کو بلا رہے ہیں، کیسے کیسے پیار ہیں۔ کہا ہے حضرت انسان تو توبہ تو کر، میں تجھے پیار کرتا ہوں، تو توبہ تو کر، میں تجھے معاف کرتا ہوں، تو توبہ تو کر، یعنی اعتراف کر، اقرار کر، اصرار نہ کر، گناہ پہ اڑا نہ رہے، گناہ پہ گناہ نہ کرتا جا، دل کالا سیاہ ہو جائے گا، گناہ کو گناہ نہیں سمجھے گا، نیکی کرنے میں مزہ نہیں آئے گا، واز سننے میں فائدہ نہیں ہوگا، دل کالا سیاہ ہو گیا ہے، اس دل کو توبہ کر کے سفید کر لے۔ اے حضرت انسان اقرار کر، اعتراف کر اپنے جرم کا اور مجھ سے معافی مانگ کے آئندہ میں نہیں کروں گا۔ دیکھ پھر تیرا رب تجھے انعام میں کیا دیتا ہے، ان اللہ یحب التوابین، میں انہیں پسند کرتا ہوں جو توبہ کرنے والوں کی صف میں شامل ہوتے ہیں، ویحب المتطہرین، اور وضو کر کے رب کے سامنے جھکنے والے بن جاتے ہیں، میں انہیں پسند کرتا ہوں، ان سے محبت ہے تو میرے رب کی محبت ہے۔ اور جس کو رب کی محبت مل جائے، جس کو رب کا پیار مل جائے، اسے دنیا میں اور کیا چاہیے۔ وضو کیا کر، اچھا وضو کیا کر، وضو کیا کر، اچھا وضو کیا کر، اور وضو کے بعد یہ دعا کیا کر، اللہم اجعلنی من التوابین، اللہ مجھے توبہ کرنے والوں کے صف میں شامل فرما دے۔ کتنی بدبختی ہے، بد نصیبی ہے، رب روزی تو دے رہا ہے، توبہ کی توفیق نہیں دے رہا۔ کتنی بدبختی اور بد نصیبی ہے، انسان کو وافر مقدار میں رزق تو مل رہا ہے، سجدے کی توفیق نہیں مل رہی۔ رب کی توفیق کا مل جانا بہت بڑی نعمت ہے، توبہ کی توفیق کا مل جانا بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے رب سے التجا کرنی چاہیے، اللہم اجعلنی من التوابین، اللہ مجھے توبہ کرنے والوں کی صف میں شامل فرما لے۔ رب بندے کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، پھر توبہ کرنے والوں کی صف میں شامل فرماتے ہیں، پھر اس کی توبہ کو قبول فرما کر اس کے اپنا پیار، اس کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ ایک دن کی معافی نہیں بلکہ مکمل طور پر اسے گناہوں سے صاف فرما دیتے ہیں جو صدق کے دل سے توبہ کرنے والا ہے۔ 100 کا قاتل ہے، ایکم 100 کا تھا پھر 100 کا بنا، بنی اسرائیل کا یہ بندہ ہے، توبہ توبہ کی رٹ میں آیا ہے، بڑے گناہ کیے ہیں، رب کو کیا منہ دکھاؤں گا، دنیا بے جرم کی دنیا کا میں بے داد بادشاہ تھا، جس کو چاہتا مار دیتا تھا، انسانیت کا قتل کر کے آیا ہے، اور میری کوئی توبہ ہے؟ کسی نے کہا، راہب نے کہا تیری کوئی توبہ نہیں، کہا تو بھی اسی لائن میں لگ جا، اس کو بھی قتل کیا، 100 کا قاتل ہے، ارادہ توبہ کا ہے، رب سے معافی کا طلبگار ہے، چلتا چلتا چلا جاتا ہے، اور راستے میں نیت توبہ کی تھی، موت آ جاتی ہے، رب کے فرشتے آتے ہیں، زمین کو ماپا جاتا ہے، ادھر رحمت والے ہیں ادھر عذاب والے ہیں، رحمت والے فرشتے ماپتے ہیں، زمین قریب ہے، جنت کے وہ قریب ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ صدق کے دل سے جا رہا تھا، میں نے گناہ تو بے بہا کیے ہیں، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی تواب رحیم نہیں ہے، اللہ رب العزت نے اس کی توبہ کو قبول فرمایا۔ غامدیہ قبیلے کی عورت ہے، خطا ہو جاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرو، میں نے تمہیں جہنم میں جلتے زیادہ دیکھا ہے، تم لان تان زیادہ کرتی ہو، خامد کی ناشکری ہو، صدقہ خیرات کم کرتی ہو، صدقہ خیرات کیا کرو، اور استغفار زیادہ کیا کرو، توبہ تائب زیادہ رہا کرو، میں نے تمہیں جہنم میں جلتے دیکھا ہے۔ اور اس عورت کی مثال دی جس نے توبہ کی، کہا اس کی توبہ، جس کو اللہ رب العزت کو اتنی پسند ہے، اگر پورے مدینے میں اس کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تو اللہ پورے مدینے کے لوگوں کو معاف فرما دے۔ ایسی توبہ ہونی چاہیے، ایسی توبہ ہونا چاہیے کہ ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنی ہے، کہا اللہ کے رسول نے چھوڑ دیجئے، پھینک دی، کہا آئندہ کے بعد میں اس کو نہیں پہنوں گا۔ شراب آتی ہے، شراب حرام ہے، مدینے کی گلیوں میں سیلاب آ جاتا ہے کہ آئندہ کے بعد کبھی شراب نہیں پی جائے گی کیونکہ یہ حرام ہے، ہر برائی کی جڑ ہے۔ توبہ ہو تو ایسی ہو، توبہ ہو تو انسان کا مقدر جو ہے وہ چمکا دیتی ہے،
اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اے حضرت انسان خطا ہو جاتی ہے، خطاؤں کا انسان پتلا ہے۔ جب بندہ خطا سے توبہ کرتا ہے اللہ کو اتنا پسند آتا ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اللہ اس کو اس طرح ریز کرتے ہیں، اس طرح واش کرتے ہیں کہ جس طرح اس بندے نے گناہ تک نہیں کیا ہے۔ پڑھتا ہے اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہ مجھے دور کر دے، اتنا دور کر مجھے گناہوں سے جتنا مشرق سے مغرب دور ہے، اللہ دور کر دے، اللہ میری خطاؤں کو دھو دے پانی سے، برف سے، اپنی رحمت سے۔ اللہ رب العزت انسان کو میل کچیل اور گناہوں سے صاف کرتے ہیں۔ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو رب اللہ بندے کو معاف کرتے ہیں۔ آیا تھا آنے والا مجھ پہ حد نافذ ہوتی ہے، کہا تم نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ جی ہاں پڑھی ہے۔ ارے نماز پڑھنے والے کے گناہوں کو اللہ اس طرح معاف کرتے ہیں جس طرح 5 وقت غسل کرنے والا میل کچیل سے صاف ہو جاتا ہے، اس طرح اللہ رب العزت گناہ کر کے نماز تو پڑھ لیتا ہے، سج کے دل سے توبہ کر لیتا ہے، پریشانی لے کر اظہار کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، اللہ رب العزت کی جانب پلٹتا ہے، کہتا ہے آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ اس طرح صاف کرتے ہیں جس طرح میل کچیل سے کپڑا صاف کیا جاتا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، سورہ آل عمران ہے، 14 فروری ہے، بے حیائی کا عالمی دن ہے۔ بچوں کو، بیٹیوں کو عزت کرنا، عزت دینا سکھلا دیجئے۔ بچوں کو نقاب، بیٹیوں کو نقاب اور حجاب دیجئے، بے پردگی سے توبہ کیجئے۔ اور کل ہی حال ہی میں یہ واقعہ آپ نے دیکھا سوشل میڈیا پہ، پوری قوم نے دیکھا اور پوری قوم کا سر فخر سے بلند ہوا، اور فخر سے بلند ہو کر کہتے ہیں کہ ایک بیٹی جو ہے یہ ہندوستان کے لوگوں کا مقابلہ کر رہی ہے حجاب کی صورت میں۔ حضرات آج کی بیٹی ادھر رہ کر شیطان کا مقابلہ کیوں نہیں کر سکتی؟ وہ رہ کر بھی کر سکتی ہے۔ اپنی بیٹیوں کو توبہ کروائیے اور حکم دیجئے ان کو، اور اس فریضے کو ان کے اوپر فرض کیجئے کہ بیٹا اللہ نے توبہ فرض کی ہے، جس رب نے توبہ فرض کی اسی رب نے پردہ پہ فرض کیا ہے۔ کزن ہے تو پردہ کر، جس سے نکاح ہوتا اس سے پردہ کر۔ بیٹی کو عزت دینا سکھلائیے، اللہ رب العزت سے آئندہ گناہوں کی معافی مانگیے، میرا رب بڑا غفور رحیم ہے۔ مالک ارض و سما فرماتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشہ، جو بھی فحاشی بے حیائی کے قریب آتا ہے، کیونکہ فحاشی اور یعنی کا سبق بے حیائی کا سیلاب پھیلانے والا شیطان ہے۔ شیطان تمہیں فقیر بنانا چاہتا ہے، رحمان تجھے مغفرت سبق دیتا ہے، مغفرت کا، رحمت کا، برکت کا، اپنی طرف پلٹنے کا۔ اے حضرت انسان، ظلم ہو جائے، زیادتی ہو جائے تو کیا کر؟ اللہ سے معافی مانگ، اللہ سے معافی مانگ، اللہ رب العزت سے صبح و شام معافی مانگ، رات سوتے وقت توبہ کر کے سو، شاید تمہاری صبح نیند تجھے نیند سے بیدار ہو یا نہ ہو، شاید تیری آنکھیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں، دن ہی دن میں توبہ کر، رات کی تاریکی میں توبہ کر، اللہ رب العزت سے معافی مانگ۔ مالکی ارض و سما قرآن مجید میں فرما رہے ہیں تو مجھ سے معافی مانگے گا، اصرار نہیں کرے گا تو مجھے غفور رحیم پائے گا۔ اللہ ہم سب کو اس غفور رحیم، جو غفور رحیم رب ہے، اس کی رحمت کی امید لگا کر اس سے معافی مانگنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ عزیز ذو انتقام بھی ہے، شدید العقاب بھی ہے، اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے، اس کی پکڑ سے ڈرتے ہوئے، اس سے خوف کھاتے ہوئے اللہ اس سے معافی مانگنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من عبد یذنب، جو بھی تم میں سے بندہ گناہ کرتا ہے، ثم یتوضا، اس کے دل میں خیال آتا ہے، پریشانی لاحق ہوتی، پھر وہ وضو کرتا ہے، اچھا وضو کرتا ہے، پھر وہ ثم یصلی رکعتین، توبہ کی غرض سے، معافی کی غرض سے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے، صلاۃ التوبہ، اور ثم یستغفر اللہ، نماز میں بھی معافی، نماز کے بعد بھی معافی، اللہ رب العزت سے معافی مانگتا رہتا ہے۔
رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا غفر اللہ رب العزت کی بے بہا بخشش کے بہانے دیکھو پڑی 2 رکعت ہے، اللہ رب العزت نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے اس انسان کو جو اپنی زبان پہ کنٹرول رکھتا ہے، زبان سے بہت گناہ ہوتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ جو توبہ نہیں کرتے یہی تو ظالم ہیں، جو توبہ نہیں کرتے یہی تو خسارے میں ہیں، جو توبہ نہیں کرتے یہی تو گھاٹا پانے والے ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو توبہ نہیں کرتے یہی تو ظالم ہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، او لوگو توبو الی اللہ، اللہ سے توبہ کیا کرو، فإنی اتوب فی اليوم 100 مرہ، میں محمد الرسول اللہ، میرے پیغمبر جیسا کوئی نبی اس کائنات میں آیا نہیں ہے، ایسی ذات ایسی بات کرنے والا اس کائنات میں نہیں آیا، لیکن آپ تکلم فرما رہے ہیں میں بھی اپنے رب سے 100 مرہ 100 مرتبہ کہتا ہوں رب اغفر وتب علیہ انک انت التواب الرحیم۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے ہر پل ہر موڑ پہ ہم گناہ کرنے والے، اللہ ہمیں بھی ایسی توبہ کرنے والا بنائے، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرمائے، اللہ جتنے بھی ہم بیٹھے جو خطائیں ہم سے ہوئی ہیں اللہ قبولیت کا وقت ہے، اللہ ہم صدق کے دل سے توبہ کرتے ہیں، عزم مصمم کرتے ہیں، اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ تو ہمیں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والحمد للہ رب العالمین۔